بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ندائے رحمانی یعنی یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان اور موضوع سے ہمارا آج کا یہ 11واں درس ہے، یعنی یہ آیت کریمہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، قرآن کریم میں 11ویں آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک لقب ہے، ایک نام ہے، جیسے قرآن کریم میں اور بھی بہت سی مشہور آیات ہیں جن کو مفسرین نے خاص لقب دیے۔ مثلا اسی تیسرے پارے کے شروع میں ایک آیت کریمہ ہے جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، یہ اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ اور اسی پارے میں سورہ آل عمران کے دوسرے تیسرے رکوع میں آیت کریمہ آئے گی شہید اللہ، علماء نے اس کو نام دیا ہے آیت الشہادہ، شہادت والی آیت، آیت استخلاف۔ اسی طرح اس آیت کو بھی ایک لقب دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے، اور وہ ہے آیت المداینہ، آیت مداینہ، یہ اس کا نام ہے۔ اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جو پورے قرآن میں الفاظ و حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن میں اس سے بڑی آیت کوئی نہیں، الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت۔ جیسے فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے، الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت۔ اور اس آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک پیغام دیا ہے، ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے اور بڑا قیمتی پیغام ہے۔ ایسا زبردست پیغام ہے کہ اس پیغام کے اندر اسلامی معاشرے اور اسلامی ماحول کا امن و سکون چھپا ہوا ہے۔ اس پہ عمل ہو جائے تو لڑائی اور جھگڑوں کا بہت بڑا سلسلہ بند ہو جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں بند ہو جائیں گی اگر اس پہ عمل ہو جائے تو۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن ترجمہ سے پہلے آپ اس کا پس منظر تھوڑا سا سن لیں، پھر ترجمہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اس سے پچھلے درس میں کہا گیا تھا کہ سود سے بچو، سود بڑی لعنت ہے، سود خور سے اللہ رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، بچو اس سے۔ اور یہ ترغیب دی گئی تھی کہ اگر کوئی بیچارہ مستحق آ جائے، غریب آ جائے، وہ تم سے ادھار مانگے تو سود پر ادھار مت دیا کرو، صدقہ کر دو، بغیر سود کے قرضہ دو، سود پہ کیوں دیتے ہو؟ اس سے بچو، یہ نری تباہی و بربادی ہے۔ اور حقیقت ہے جس معاشرہ میں سود پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ اور وہ ملک اقتصادی طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے ملک کا اشر دیکھ رہے ہیں، سود در سود، سود در سود، بس جکڑے ہوئے ہیں، کوئی امید نہیں نکلنے کی۔ جشن آزادی تو منایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس غلامی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے بڑی کوئی غلامی نہیں۔ سود میں جکڑے ہوئے ہیں، عالمی مالیاتی ادارے ہم سے جو چاہے منوا لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، شرائط منواتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پیسے لو، یہ مذہبی سلسلے بند کرو، حکومت کو کہا جا رہا ہے پیسے لو، علماء کی قوت ختم کرو، جو دین کی محنت ہو رہی ہے اس کو بند کرواؤ، اس پہ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ان اسلامی مراکز، مکاتب اور ان مساجد کی خود حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا گا سود سے بچو، اگر کوئی تم سے غریب آدمی آتا ہے تمہارے پاس اور تم سے ادھار مانگتا ہے، کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہیں، کہتا مہربانی کرو مجھے ادھار دے دو، چیز دے دو، پیسے بعد میں دوں گا، تو ادھار دے دیا کرو، ادھار دے دو۔ اکثر ایسے ہوتا ہے دو قسم کے ادھار کے لین دین ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے بھائی مجھے سودا دے دو، گاڑی دے دو، 1 مہینے کے بعد پیسے دے دوں، 2 مہینے کے بعد دے دوں گا۔ سامان ابھی لے رہے ہیں اور پیسے 1-2 مہینے کے، یہ بھی ادھار کی ایک شکل ہے۔ اور ادھار کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے پیسے ابھی لے لو، چیز 2 مہینے بعد دے دینا۔ جیسے یہ لوگ فرنیچر بنواتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں پہلے، فرنیچر بعد میں ملتا ہے۔ یا کسی زمیندار سے کہتے ہیں کہ یار پیسے لے لو، جب تمہاری گندم ہوگی تو مجھے گندم دے دینا، پیسے ابھی لے لو۔ یہ بھی ایک ادھار کی شکل۔ پہلی صورت میں چیز نقد اور پیسے بعد میں، اور اس میں پیسے نقد اور چیز ہے بعد میں، ادھار ہی ہے۔ رب کریم اس آیت کریمہ میں ایسے معاملے کے بارے میں جس کے اندر کچھ ادھار ہوتا ہے، نقد چیز نہیں مل رہی ہے، ایک آدمی کو سودا ہو گیا، پیسے طے ہو گئے، چیز دے دو، 1 مہینے بعد پیسے دوں گا۔ اس سودے کے بارے میں اس آیت کریمہ میں 2 ہدایات جاری کی گئی۔ کتنی؟ 2 ضابطے، 2 اصول قرآن نے بیان کی، ان پہ عمل کرو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بالکل
یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس میں اللہ نے 2 ضابطے 2 اصول بیان کیے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ہیں، حقوق کی حفاظت ہو جائے گی، مال کی حفاظت ہوگی۔ کوئی آدمی جس کے ذمہ ادار ہے انکار نہیں کر سکے گا اگر ان زرعی قیمتی اصولوں پہ عمل کر لیا جائے۔ پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس بارے میں 2 حدیثیں بیان کر کے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ترجمہ دیکھیے اس آیت کریمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے رب کی ذات کو بھی ماننے والوں اور اس کی بات کو بھی ماننے والوں۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی بنا دے۔ اے میرے مومن بندو، اللہ اپنوں کو خطاب کر رہے ہیں، اے مومن بندو، اے قرآن پڑھنے سننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، جی یا اللہ کیا حکم؟ ارشاد ہوا، اذا تداینتم، جب تم کوئی معاملہ کرو، کوئی سودا کرو، بدین، ادھار کا، دین کہتے ہیں ادھار کو، جب تم کوئی سودا کرو ادھار کا، الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، بھائی چیز دے دو 1 مہینے تک پیسے دوں گا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اے ایمان والو، تمہارے لیے پہلا حکم یہ ہے، فاکتبوا، لکھ لیا کرو۔ کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ یہ بہت قیمتی اصول ہے، شاہ جی یاد کرو، رجسٹر پر کرو، فاکتبوا، لکھ لیا کرو، پہلا اصول۔ پھر آگے لکھنے والے کو کہا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، گڑبڑ نہ کرے، 1000 کے 10,000 نہ بنائے، 10,000 کا لاکھ نہ بنائے، بالعدل، لکھنے میں کمی زیادتی نہ کرے۔ ولا یاب کاتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، لکھنے سے، نخرے نہ کرے، میں نہیں لکھنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے، خال خط لکھوانا ہوتا تو آدمی ڈھونڈنا پڑتا تھا، کوئی ہے خط لکھنا والا، اور خط آ جاتا تو پڑھانے کے لیے بھئی کوئی استاد ڈھونڈ دے، بھئی استادہ کو جاؤ جی خط پڑھ کر سناؤ، پھر لکھ بھی دو جی خط، یہ ہوتا تھا، یہ اس وقت کی بات۔ ولا یاب کاتب، انکار نہ کرے لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھ دے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھائی کا علم دیا ہے، یہ انعام ہے، کسی کو لکھنے کا طریقہ آنا یہ انعام خداوندی ہے، اللہ کا احسان ہے، لکھ سکتا ہے تو لکھنا بھی اللہ کا انعام ہے، سیکھنا چاہیے لکھائی۔ فلیکتب، بس یہ چاہیے کہ یہ لکھ دے، کوئی اگر کہے لکھ دو تو لکھ دے۔ اب تو ماشاءاللہ پھر منشی ہیں، ان کو کہو بھائی اقرار نامہ لکھوانا بڑی خوشی سے آتا ہے، 500 کا اسٹامپ ہے تو 1000 روپے لیتے ہیں، ٹھیک آئے ہم، بستہ ساتھ ہوتا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اب بتایا کہ لکھوائے کون، کس نے لکھوانا ہے، کس کی ذمہ داری لکھ کر دینا۔ وَلْيُمْلِلْ، چاہیے کہ لکھوا دے، املا کروائے، املا لکھوانا، کون لکھوائے؟ الذی علیہ الحق، جس کے ذمہ حق بنتا ہے، جو ادھار لے رہا ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، کہ میں بھئی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اس کے اتنے پیسے 1 مہینے تک دینے، فلاں تاریخ تک، جس پہ حق ہے ادھار جو لے رہا ہے وہ لکھوائے، اقرار نامہ لکھوا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر آگے رب کی یاد بھی دلا دی، چاہیے کہ لکھوانے والا ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے،
لکھنے میں لکھوانے میں ڈنڈی نہ مارے، ایسے ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں جی ہم 6 مہینے کے بعد پیسے دیتے ہیں، دکان والا بس اپنی مرضی سے لکھتا رہتا ہے رجسٹر پر، 1000 دینا ہے تو وہ 2000 لکھ دیتا ہے، ہماری ساری فصل ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے ڈرایا کہ ایسا نہ کرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لکھنے والا کس سے ڈرے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ اکبر۔ کسی کا حق ماروں گا تو وہ رب تو دیکھ رہا ہے، برکت نہیں ہوتی اس میں۔ ایسا آدمی کبھی آسودہ حال نہیں ہوتا ہے جو کسی کا حق کھاتا، ساری زندگی تڑپتا ہی رہتا ہے، بھوکا ہی رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا چوراں دے گھر کدی نہیں وسے، اگر یہ آدمی گزارا کرتا ہے انہیں گھر ڈیوا بلدا ہی رہتا، چوراں دے گھر ڈیوا بھی کدی نہیں بلے۔ لہٰذا کسی کا حق نہ مارو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، اس سے ڈرو، دھوکہ نہ دو، وہ رب تمہیں دے گا، حق حلال دے گا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور مت کم کرو اس حق میں سے، شیئن رتی بھر بھی، جتنا حق اتنا ہی لکھو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر فرمایا اگر جس کے ذمے حق ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، جس کے ذمے حق ہے، اگر وہ سفیہن بے وقوف کم عقل ہو، چیز خریدی ہے لیکن خریدار کم عقل ہے، لکھوا نہیں سکتا، بے وقوف ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، وہ بھی نہیں لکھوا سکتا، اور اقرار نامہ لکھنا اب کیا کریں؟ او لا یستطیع یوم اللہ، یا یہ ادھار دینے والا جس نے اقرار نامہ دینا ہے یہ لکھوانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، گونگا ہے کوئی، گونگا بھی سودے کر دینا، گونگا آدمی لکھوا نہیں سکتا، یا کسی اور زبان والا ہے، ہماری زبان اردو، اس کی ترکی، اب کیسے لکھوائے؟ فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، چلو وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اس کا وکیل لکھوا دے، ولی وکیل، اس کا مختار عام وہ لکھوائے، وہ بھی کیسے لکھوائے؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ، لکھوانے والا وکیل لکھوانے میں گڑبڑ نہ کرے۔ یہ ایک اصول بیان ہو گیا کہ لکھوا لو، لکھو اور لکھواؤ، اس میں سستی نہ کرو۔ دوسرا اصول وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بنا لیا کرو، بہت قیمتی اصول ہے یہ۔ وَاسْتَشْهِدُوا، گواہ بنا لیا کرو، کتنے گواہ؟ شہیدین، 2 گواہ، مِن رِجَالِکُم، اپنے مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے، کافروں میں سے نہیں کہ مسلمان نہ تے گواہ کوئی عیسائی لا کے رکھ دو، نا، مِن رِجَالِکُم، اپنے مسلمان مردوں میں سے کتنے گواہ بناؤ؟ مردوں تو 2، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہیں مل رہے، ایک مرد ہے 2 نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ اس کا بھی حل ہے، وہ کیا؟ فَرَجُلٌ، ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، 2 عورتیں، مرد ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، ایک مرد اور 2 عورتیں، یہ نصاب شہادت پورا ہو جائے۔ اگر مرد نہیں ہے، 100 عورتیں بھی ہوں تو گواہ نہیں بن سکتی، کوئی گواہی نہیں، ایک مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں کیوں جی؟ ہاں، اس کے بعد کہا ممن ترضون من الشہداء، گواہ انہیں بناؤ جو تمہیں پسند ہوں، اچھے لوگ ہوں، لفنٹر گواہ نہ بناؤ، نمازی، پرہیزگار، شریعت پہ عمل کرنے والے، ایسے گواہ بناؤ جو خود ہی دھوکے باز ہو، فراڈی ہو، اس کے گواہ بنانے کا فائدہ۔ عجیب بات ہے، فقہاء نے بڑی شرائط لکھی ہیں گواہ کی، گواہ نیک ہو، عادل ہو۔ آپ حیران ہوں گے میں جب میں بات کروں گا تو، کہتے ہیں فقہاء، علماء، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو گواہ مت بناؤ
جو چوک و چوراہے میں کھڑے ہو کر آتے جاتے کھاتا پیتا ہے، سارے بڑے مزے نال کھانے، لفافہ لیا ٹرتے رہے، جانوراں کھا پی رہے، میں یہ اندر انسانیت دی کمی، یہ جانور ہے، یہ بکریاں کھانا پیا، جانور ڈھوراں، اچھا آدمی نہیں، معزز آدمی نہیں، معزز آدمی چلتے پھرتے نہیں۔ اور یہ بھی کہا جو جہاں کہیں جس کو موقع مل جائے گلی میں نالی میں بیٹھ کے جو پیشاب کر رہا ہے یہ بھی گواہ بننے کے قابل ہے، کوئی انسانیت کوئی نہیں۔ اچھا آدمی، شریف آدمی، نماز روزے والا، متقی، وہ گواہ بناؤ۔ اچھا جی، ان تزل احداہما، دو عورتیں کیوں گواہ بنانی ہیں، ایک عورت کافی کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ بیچاری کمزور ہوتی ہے، مجمع میں گواہی دینی پڑ جائے، عورت دل کی کمزور ہے، خوف زدہ نہ ہو جائے، جب دوسری عورت ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کا دل مضبوط رہے گا۔ پھر الجنس و یمیل و الی الجنس، جنس ساتھ ہونا اپنے ہم جنس تو تکڑا رہتا آدمی، جب دوسری عورت ساتھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول بھی گئی تو دوسری یاد دلائے گی کہ ایسے گواہی دو، گواہی کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا عورتیں کتنی ہونی چاہیے؟ اگلی بات، ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب انہیں بلایا جائے، آؤ بھائی عدالت بلا رہی ہے، پیش ہو جاؤ، سچی گواہی ہے تو پھر پیش ہونا چاہیے، گواہ بننا بھی چاہیے، پیش بھی ہونا چاہیے سچی گواہی میں۔ اگر یہ آج کل گواہ بننا بہت بڑی مصیبت ہے، سارا دن کھڑا ہونا پڑتا ہے عدالتوں میں۔ ولا تسموا، اور اکتایا مت کرو، ان تکتبوا، لکھوانے سے، صغیراً، چاہے چھوٹا معاملہ ہو، اور کبیراً، یا بڑا معاملہ ہو، چھوٹا سودا یا بڑا سودا، لکھانے میں سستی، الی اجلی، اس کی تاریخ تک، وقت تک ضرور لکھواؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے لکھو، گواہ بناؤ، حکمت کیا ہے؟ فرمائے 3 حکمتیں بیان کی۔ پہلی حکمت، ذالکم اقسط عند اللہ، اس میں زیادہ انصاف ہے اللہ کے ہاں، انصاف رہے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، جو لکھا ہے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 2، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، جب لکھا ہوگا تو صحیح گواہی دے سکو گے۔ تیسری حکمت، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس میں تم زیادہ اس بات کے قریب رہو گے کہ تمہیں اس معاملے میں شک نہیں پڑے گا، کتنا دینا تھا، کتنا لینا تھا، جب سب کچھ لکھا ہوگا، گواہ ہوں گے تو شک شبہ نہیں رہے گا۔ یہ اس کا سادہ سا ترجمہ تھا جو میں نے کیا۔ اب خلاصہ یہ ہے، پہلی بات تو ان آیات سے یہ سمجھ، اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ کوئی اس کے پاس اگر غریب آ جائے، مستحق آ جائے، ادھار مانگے تو اس کو ادھار، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ ترس کرو، عرش والا تم پہ ترس ہے، دے دو، اللہ اس سے بڑے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں سن کے بڑا مزہ بھی آتا ہے، حیران بھی بڑا ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، اور ہمیں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ بھی اللہ کی قدرت کا زبردست نمونہ ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، مثلا یوں سمجھ لو کہ وہ پار کا تھا، للے کا، پنڈ دادن خان کا، چلتے چلتے ادھر آ گیا، بیرا پہنچا، بلوال آیا، سرگودا، کسی جگہ پہ آیا، کسی اللہ والے سے ملا، اسے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، پریشان ہوں، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت۔ پیسے بھی کتنے؟ 1000 دینار، 1000 دینار،
دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور موجودہ اگر حساب لگایا جائے تو 1000 دینار کی قیمت بنتی ہے 4 کروڑ روپیہ۔ کتنا؟ 4 کروڑ۔ ان 4000 دینے بھی آج کل اوکھے، مجھے 1000 دینار چاہیے۔ کسی اللہ والے سے آ کے ملا، بڑا غریب ہوں، بہت محتاج ہوں، مصیبت میں آ گیا ہوں، اگر یہ پیسے نہ ملے تو میں بچ نہیں سکتا، جان کو خطرہ ہے، خاندان کو خطرہ ہے، بچوں کو خطرہ ہے، مہربانی کر مجھے پیسے دے۔ اور جان پہچان کوئی نہیں تھی، کوئی جان پہچان نہیں، تو شناختی کارڈ بھی کوئی نہ بنے۔ ہاں، اس نے کہا، یہ بھی اللہ والا تھا، اس کو ترس آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے دیتا ہوں میں تجھے جو تم مانگتا ہے، گواہ پیش کر۔ کوئی گواہ لے آ۔ اس کا لیس لی شاہد، اتنے میں جاننے والے کوئی نہیں کہ دو گواہ لے آ، میرے پاس کوئی گواہ۔ چلو ٹھیک، ضامن لے آ۔ کون ضامن ہے تیرا؟ شاہ جی بھی کہتا ہے بطیر کو ضامن لے آؤ بھائی، تب سامان دوں گا، ضامن لاؤ۔ تو اس نے کہا ضامن بھی کوئی نہیں، تو کیا بنے گا پھر؟ اس غریب نے کہا شاہد بھی اللہ، ضامن بھی، میرا گواہ بھی اللہ ہے اور میرا ضامن بھی، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس اللہ والے نے کہا یار اس سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا ضامن۔ اس نے 1000 دینار دے، لے جاؤ بھائی۔ کب دو گے؟ فلاں تاریخ کو دوں گا، لے جاؤ بھائی۔ 4 کروڑ روپیہ بغیر گواہ اور ضامن کے دے دیا۔ وہ تاریخ آ گئی ادائیگی کی جس میں پیسے واپس ہونے تھے۔ اس آدمی نے پیسے جوڑے ہوئے تھے، آیا دریا کے کنارے پہ، دریا بھرا ہوا تھا پانی کا، پیسے پاس ہیں، بیڑی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں، موٹر وے بھی کوئی نہیں بنی ہے، کشتی بھی کوئی نہیں۔ اب کیا کرے بھائی؟ بڑا پریشان ہوا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس بندے نے مجھ پہ اعتماد کیا، خدا گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، آج اگر وقت پہ پیسے نہ پہنچے اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، کسی پہ اعتماد نہیں کرے گا وہ بندہ۔ کیا کروں اب؟ اس نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے جولی پھیلا دی اس نے، یا اللہ آپ گواہ بھی ہیں، آپ ضامن بھی ہیں، اور میں پیسے ادا کرنا چاہتا ہوں، انتظام سب موجود، لیکن سواری کشتی کوئی نہیں، کیسے جاؤں وہاں؟ اب تو انتظام کر میرے مولا۔ جب نیت ٹھیک ہو نا تو اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں۔ اس کی نیت ٹھیک تھی، واپس کرنے کی نیت تھی، نیت صحیح تھی، جلیبی اور نیت نہ بلا کے کھا جانے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں قرضہ دو، قرض ہنسنا، کیا مطلب؟ قرض ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت پہ ادا کریں گے۔ آج کل لوگ آتے ہیں قرض ہنسنے کا مطلب ہنس کے ٹال دیں، وہ ٹھیک ہے دے دے سا یار، ایسے کوئی نسلے پہ وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، کیا کروں بھائی؟ خیر اللہ سے دعا کی، یا اللہ کوئی حل نکال تاکہ اس کا اعتماد برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ایک بات ڈالی، اس نے کہا اب سواری تو ملتی نہیں، ایک لکڑی نظر اس کو آئی، گیلی لکڑی، وہ لکڑی اس نے اٹھائی، اندر سے کھوکھلی کی، خالی کی کسی طریقے سے، 1000 دینار اس میں بھر دیے، ساتھ ایک رکا لکھا، میں فلاں آدمی ہوں، فلاں دن آپ سے پیسے لیے تھے، آج میں نے واپس کرنے تھے، کشتی نہیں ملی، لہذا یہ پیسے میں اس ضامن کے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ضامن کون تھا؟ وہی گواہ ہے، وہی ضامن ہے، اس کے سپرد کرتا ہوں،
پیسے لکڑی میں بند کیے، وہ جو سوراخ کیا تھا اس کو بند کیا، کچھ چیز اوپر لگائی، جو بھی کیا سیل کر دیا، اور لکڑی اٹھا کر اللہ کے دریا کے اندر پھینک دی، اللہ کے حوالے۔ ادھر یہ آدمی اس نے کہا یار آج وعدہ بھی ہے پیسے لے، اور وہ آدمی ہے بھی پار، یہ بھی پتن پہ پہنچ گئے۔ پتن سمجھتے ہو جتھے کشتیاں آ کے رک دی، یہ بھی چلا گیا وہاں، دیکھتا رہا، شام ہو گئی، کوئی نہیں بندہ آیا، کشتی کوئی نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا، پیسے بہت سارے ہیں، کیا بنے گا؟ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، جب واپس ہونے لگا تو اس کو ایک لکڑی نظر آئی، دریا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے کہا چلو گھر جانا ہی ہے، تو یہ لکڑی بھی آ رہی ہے، یہ پکڑ لیتے ہیں، جلانے کے کام آ جائے گی، گھر لے جاتے ہیں۔ لکڑی نکال لی، گھر لے گیا، اللہ اکبر، جب اس لکڑی کو گھر جا کر کلاڑی سے کاٹا تو 1000 دینار باہر آ گیا۔ اللہ نے امانت، اس ضامن نے امانت گھر پہنچائی۔ پھر رکا بھی نکل آیا، رکا اس نے پڑھا، پیسے تو پہنچ گئے، بندہ مجبور ہو گیا تھا بیچارہ، پیسے اس نے ضامن کے حوالے کیے اور ضامن نے مجھ تک پہنچا دیے، صحیح سالم پہنچا دیے، پیسے اس نے سنبھال لیے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی نے پھر پیسوں کا انتظام کیا، وہ بیچارہ اس نے کہا پتنی لکڑی کہاں گئی، کیا ہوا، پیسے اس نے پھر اکٹھے کیے، 1000 دینار، تیاری کی، کئی دن لگ گئے، کشتی مل گئی، آیا، معافی بھی مانگی، پیسے پیش کے اپنے پیسے لے لو، مجھے معافی دو، میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا۔ اس نے کہا کس چیز کے پیسے؟ اس نے کہا میں نے تو اس سے پیسے لیے تھے۔ اس نے کہا پیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کیسے ادا ہوئے؟ اس نے کہا تم قسم اٹھاؤ، کیا تم نے لکڑی میں پیسے ڈال کر دریا میں نہیں لکڑی ڈالی تھی؟ اس نے کہا ڈالی تو تھی۔ اس نے کہا وہ اس ضامن نے مجھ تک پیسے پہنچا دیے۔ ایمان والے لوگ تھے نا، ایمان والے تھے۔ اس نے کہا امانت پہنچ گئی، اب میں مزید پیسے وصول نہیں کر سکتا، نہیں لوں گا۔ تصفیہ ہو گیا، مطمئن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قدرت کا یہ نمونہ بیان کیا، یہ عام واقعہ نہیں، اللہ کی قدرت کا زبردست نمونہ ہے، اور آپ اپنی امت کو یہ قصہ سنا کے یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کوئی محتاج آ جائے تو اس کی محتاجی کو دیکھا کرو، اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی تم پہ ترس کھائے تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا، تاریخ پر اس کی امانت کو واپس یہ نیت ہو واپسی کی، اللہ مدد کرتے ہیں، پہلے دن سے نہیں تو واپس ان کیا کر دیں، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ خیر، اس آیت میں کہا اگر کوئی محتاج آئے تم سے ادھار مانگے تو اس کو ادھار دے دیا کرو۔ نمبر 2، اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے اس کی، لکھنے کی، گواہ بنانے کی افادیت کیا ہے؟ تو اس کی افادیت یا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ، جو قومیں قرآن کے اس بتائے ہوئے قیمتی اور زرین اصول کو اختیار کر لیتے ہیں وہ بڑے بڑے جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، اور وقت پہ گواہی بھی، اور گواہی دینی چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے اور جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے۔ سچی گواہی نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کیا ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں جو سب سے بڑے گناہ ہے وہ نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول 3 دفعہ کا، بڑے گناہ تمہیں بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ،
جی یا رسول اللہ بتائیں بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، سب سے بڑا گناہ۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ حق کس کا ہے؟ دینا کس کو؟ سجدہ کرنا کس کا حق ہے؟ قبر کا کوئی سجدہ کرے گا تو شرک ہے۔ یہ مانگنا پکارنا مشکلات میں، یہ کس کا حق ہے؟ جو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کو پکارے گا، مانگے گا، یا علی مدد، یا حسین مدد فلاں، یہ شرک ہے۔ نیاز چڑھاوا یہ اللہ کا حق، جب کسی زندہ یا مردہ بزرگ کے نام کا چڑھاوا دے گا تو یہ کیا ہے؟ بولو شرک اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم۔ اس کے بعد فرمایا حقوق الوالدین، والدین کو ستانا، تنگ کرنا، نافرمانی کرنا، بہت بڑا گناہ۔ کچھ دن پہلے میں اور چودھری طاہر ایک جگہ پہ گئے، نکاح پڑھانا تھا، دارے پہ ہم بیٹھے ہوئے تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا بیچارہ۔ چودھری صاحب نے کہا یہ بوڑھا ہے بیچارہ، اس کے 4 بیٹے ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں، اس نے سب کو پالا پوسا، شادیاں کی، کاروبار بنا کے دیے، اب وہ 4 مل کے اس ایک بوڑھے کو سنبھال نہیں سکتے، بیچارہ یہ یہاں تک کے کھا رہا ہے۔ اس نے 4 کو پال لیا، وہ 4 مل کے بوڑھے کو پال ہے، اس سے بڑی کیا نافرم کا ہے کہ بدبختی ہوگی اس۔ پھر صحابی کہتے ہیں کان متکئن، اللہ کا رسول ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ٹیک لگائی، فجلسا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اور تیسرے نمبر فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے بار بار کہا، صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا لیتہو سکتا، کاش کہ اللہ کے رسول اب خاموش ہو جائیں، آپ کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہو رہی تھی۔ اور آج عدالتوں میں جاؤ تو تھوک کے حساب سے جھوٹے گواہ ملتے ہیں، فائلیں ان کے پاس بستے ہوتے ہیں، یہاں کو گواہ چاہیے، ہم حاضر ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو واقعہ کا، گواہ پیسے لیں گے گواہی دیں گے۔ اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سچی گواہی چھپانا بھی گناہ کبیرہ، جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے۔ تو یہ 2 اصول اختیار کر لو، کوئی بھی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، اور ساتھ 2 کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، اگر جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ ہم اپنی بات کو ایک واقعہ پہ ختم کرتے ہیں، قرآن بند کر دیں۔ یہ الحمدللہ اللہ نے کرم کے یہ مدرسہ بن گیا، اس کو شروع میں بڑی تکلیفیں آئیں، بڑے امتحان آئے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ جگہ کا تبادلہ تھا، ہم نے کسی سے تبادلہ کرنا تھا، تو میں نے اس کے لیے ایک پلاٹ خریدا تبادلے کے لیے، لیکن اس نے کہا مجھے یہ پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے وہ چلو بھائی، پھر ہم نے وہ پلاٹ بیچا، اس کے لیے ایک اور گاہک بنایا، تو جس سے ہم نے خریدا تھا ہم نے کہا یار تم اس کو اسٹامپ لکھ کے دے دو، اب ہم خریدار نہیں، یہ خریدار ہیں، پیسے آپ وہی لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں بیٹھ کے سودا ہو گیا، اسٹامپ لکھا گیا، 1 لاکھ کا پلاٹ تھا اس وقت کی، پرانی بات ہے، 6.25 مرلے کا پلاٹ تھا، قیمت تھی 1 لاکھ روپے، اسٹامپ لکھا گیا، میں گواہ تھا اس میں، ایک اور بھی محلے کے ساتھ ہی فوت ہو گئے، وہ گواہ تھے، اسٹامپ ہو گیا۔ بھائی جب آپ کہو گے ہم آپ کے نام لگوا دیں گے۔ پہلے تو نے کہا جی استاد جی اسٹامپ کی ضرورت نہیں ہے، سدھو میں رشتہ دار ہاں، اسٹامپ لکھے جلدی سے ایسے بیان دے دیں۔ میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، تحریر کرو۔ تحریر ہوئی، اسٹامپ ہوا، پیسے ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ 3 سال گزر گئے، پلاٹ پڑا رہا۔ 3 سال کے بعد جب اس خریدار نے اس میں مٹی ڈلوائی پہ کام شروع کرتے ہیں تو بیچنے والے نے کہا تم کون ہے؟ آئی وی پتریر، رشتہ دار، تم کون ہو؟ پلاٹ میرا، تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس نے کہا خدا کے بندے میں نے آپ سے پلاٹ خریدا ہے، تو نے پیسے لیے، یہ اس نے کہا کوئی اسٹامپ نہیں، خبردار قریب بھی آؤ۔ اس نے کہا یار سودا، اس نے کہا کوئی سودا نہیں، اگر لینا تو 7 لاکھ روپیہ دو۔ 7 لاکھ روپے اور چاہیے۔
خیر اس نے پھر دوسری زیادتی یہ کی کہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کر دیا کہ میرے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ یہ کر رہا ہے یار، پہل بھی کر دی عدالت میں جا۔ اب وہ جو دوسرا تھا بیچارہ خریدار، اس نے بھی جواب دعویٰ داخل کیا۔ اس نے کہا جی میں نے یہ پلاٹ خریدا ہے، یہ میرے پاس 100 روپے کا اسٹامپ تھا، یہ اسٹامپ ہے جی، گواہ میں تھا اس میں۔ اب کیس چل پڑا، جواب دعویٰ بھی ہو گیا، میرے نام بھی سمن آ گیا پہ گواہی دو۔ اب وہ جو دوسرا فریق تھا جن نے کیس کیا تھا، انکاری ہو گیا تھا، انہوں نے میرے پاس آدمی بھیجے، مفتی صاحب گواہی نہیں دینی آپ نے، ہمارا فیملی کا مسئلہ ہے، آپ عدالت میں مت آئیں۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے بہتر پتہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ آیت میرے سامنے تھی، لا تکتموا الشہادہ، کہ تمہیں گواہی چھپانے کی اجازت ہے، مت چھپاؤ۔ وہ مدرسے کو کبھی کبھی چندہ بھی دے دیتا جو میرے پاس آیا، آپ نہ آئے عدالت میں نے کہا مجھے بہتر پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ میں تاریخ پہ چلا گیا، گواہی نہ ہو سکی، اگلی تاریخ پڑ گئی، پھر انہوں نے ایک اور میرا بڑا زبردست جاننے والا دوست بھیجا، نال 10,000 روپیہ بھی، اللہ اکبر، یہ 10,000 روپیہ لے لو گواہی نہ دو، 10,000 روپے قیمت میری لائی۔ میں نے کہا یہ اٹھاؤ یہاں پیشاب کرو، اس کو لے جاؤ لیٹرین میں جا کے مجھے پیشاب کرو، قرآن کا حکم بیچ دوں گواہی نہ دوں میں 10,000 کی خاطر؟ وہ جی ساڑھے دوڑے بڑے گھریلو تعلقات میں کہ جو تعلقات رہیں، رب کا تعلق ہے تو سارے تعلق ہیں، وہ نہیں تو کوئی تعلق نہیں۔ واقعی تعلق میرا ان کے ساتھ بہت قریبی تھا، لیکن میں نے کہا یہ میں نہیں کام کر سکتا۔ میں نے گواہی دی عدالت میں، عدالت نے کہا یہ سودا ہوا، میں نے کہا ہوا ہے۔ پیسے ہوئے، میں نے کہا پیسے میں نے خود گن کے اس کو دیے تھے۔ اس کے وکیل نے آج اچھا نوٹ کتنے آ جی 1000 کتنے آئے تو 500 کتنے، میرے تو جرا کی میں کہ ان وکیلا نہیں ماردا پیا۔ خیر تاریخ ہو گئی، گواہی ہو گئی۔ 2 تاریخوں کے بعد عدالت نے اس ہمارے ساتھی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ پلاٹ اسی کا، یہ آدمی بے ایمان ہو گئے۔ اس نے اگلی عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ اس وقت یہاں ایک جج تھا عبد الغفار، شاید آپ کو جانا، عبد الغفار صاحب کا جج تھا، اس کے پاس اس نے اپیل دائر کر دی۔ پھر مجھے آیا پتا، مجھے اس جج نے اچھا آدمی تھا، مجھے کہا جی آپ نے گواہی دی ہے، آپ کے سامنے یہ ہوا ہے کام؟ میں نے کہا جی میں نے گواہی دی ہے اور میرے سامنے سودا ہوا۔ اس جج نے پہلے دن ہی وہ درخواست جو تھی خارج کر، اس نے کہا بس جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میں آرڈر جاری کروں گا کہ اس کے نام ڈگری کر دی جائے، بس ختم۔ تو لکھائی کا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کے اصول بڑے قیمتی اور زرین اصول ہیں۔ آج ہم اعتماد کر لیتے ہیں جی ساڈا بھرا جی ساڈا لگتا ہے جی بس اکٹھے کھان، پتہ تا لگتا ہر شاید انکاری ہو گئی، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے جو کہا ہے، پیغام دیا بندوں کو، اگر لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہو اور اپنے نقصانات سے بچنا چاہتے ہو تو 2 کام کر لیا کرو۔ پہلا کام گواہ بنا لو، پہلا کام لکھ لیا کرو، اور دوسرا کام اس پہ کیا کرو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔